میری ڈائری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اب اندھے دیکھ سکیں گے، بہرے سن سکیں گے ایلن مسک کی وہ ایجاد جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں سائنسی ترقی کچھ اس رفتار سے ہو رہی ہے کہ آنکھوں دیکھی چیزوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سائنس اس وقت حقیقی طور پر انسانوں کی بنائی گئی وہ ذہنی رکاوٹیں تک توڑ رہی ہے جن کی وجہ سے ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں تو کبھی بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی ایک ایجاد جو حال ہی میں ایلن مسک کی کمپنی نیورالنک کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اس نے پوری دنیا کو شدید حیرانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ انسانی جسم کے بارے میں ہم یہ دعویٰ بڑے عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی اس حد تک نہیں آ سکتی کہ وہ انسانی دماغ اور شعور کے ساتھ کھیل سکے، لیکن آج کے انسان نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی نیورالنک نے ایک ایسا برین کمپیوٹر انٹرفیس متعارف کروایا ہے کہ جس کی مدد سے معذور افراد بھی بڑی حد تک نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ اس ایجاد کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ پیشگوئی کرے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانوں میں سے معذوری بالکل ختم ہو جائے گی تو ہم اسے بھی جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی کام شروع ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایلن مسک کی کمپنی نیورالنک کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر نیورالنک بہت بعد میں مارکیٹ میں آنے کے باوجود کیسے کامیاب ہوئی اور اس کے پیچھے ایلن مسک کا شیطانی حد تک خطرناک ذہین دماغ کس حد تک کام کرتا ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک ایسی چپ جو انسان کے دماغ میں لگائی جا سکے اور وہ اس کی مدد سے مختلف کمپیوٹر کے آلات کو کنٹرول کرے، اس کا خواب ایلن مسک نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کا خواب دو برطانوی سائنسدانوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا نام نیورالنک کے نام سے 2011 میں رجسٹرڈ کروایا۔ اس کے اگلے سال ہی مارکیٹ میں ایک اور کھلاڑی بھی آ گیا جس نے اپنی کمپنی کا نام سنکرون کے نام سے رجسٹرڈ کروا لیا۔ اب مارکیٹ میں دو کھلاڑی تھے اور دونوں کی پروڈکٹ ایک جیسی تھی۔ تحقیقات کا آغاز ہو گیا اور دونوں کمپنیاں اس دوڑ میں لگ گئیں کہ کوئی ان سے پہلے انسانی دماغ میں لگنے والی چپ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس برطانوی کمپنی نیورالنک کے پاس سائنسدان تو تھے، ریسرچ بھی تھی، پروڈکٹ بھی تھی، لیکن فنڈنگ نہیں تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سنکرون نامی کمپنی کے پاس سائنسدان تھے، ریسرچ تھی، لیکن نہ تو پروڈکٹ تھی اور نہ ہی اتنی بڑی فنڈنگ تھی جس کی مدد سے وہ اسے سکیل کر کے لانچ کر سکتے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایلن مسک بہت بعد میں اور بہت لیٹ آیا۔ ایلن مسک نے اس کام میں 2016 میں قدم رکھا، یعنی نیورالنک سے 5 سال اور سنکرون سے 4 سال بعد مارکیٹ میں دیر سے آنے کا مطلب آج تک ناکامی ہی دیکھا گیا ہے۔ لیکن ایلن مسک نے آتے ہی کمال کر دکھایا۔ ایلن مسک کے پاس فنڈنگ بھی تھی، سائنسدان بھی تھے، اور صرف پروڈکٹ نہیں تھی اور نہ ہی کمپنی کا کوئی نام تھا۔ ایلن مسک نے دنیا بھر سے بایولوجی برین کمپیوٹر کے فلیکسیبل برین انٹرفیس پروسیسنگ چپس اور متعلقہ شعبوں کے 8 افراد اکٹھے کیے اور ان کا انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو کے بعد اس نے 8 ایسے لوگ سلیکٹ کیے جو پوری دنیا سے سب سے زیادہ اپنے اپنے شعبوں میں مانے ہوئے لوگ تھے اور سب سے زیادہ باصلاحیت بھی تھے۔ یوں 2016 میں شروع ہونے والی اس کمپنی نے 2017 میں، یعنی محض 1 سال بعد ہی وہ کر دکھایا جو 4 اور 5 سال سے چلتے ہوئے کمپنیوں نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ ایلن مسک کی اس ٹیم نے 1 سال میں نہ صرف چپ تیار کر لی بلکہ اسے برین کمپیوٹر انٹرفیس کا نام بھی دے دیا اور جانوروں پہ اس کے تجربات بھی شروع کر دیے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایلن مسک کو ٹکر دینے کے لیے دنیا کے 2 مشہور ارب پتی کاروباری افراد میدان میں آ گئے۔ انہوں نے سنکرون نامی کمپنی کو فنڈنگ دینا شروع کر دی اور ان دونوں لوگوں کے نام جیف بیزوس اور بل گیٹس ہیں۔ ایک شخص کے مقابلے میں 2 ارب پتی آ گئے اور دونوں نے مل کر ایک ہی کمپنی کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی تاکہ کسی بھی طرح سے ایلن مسک مارکیٹ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان دونوں کے بے پناہ فنڈنگ کی وجہ سے سنکرون نے بہت ہی جلد، یعنی 2023 میں اپنے انسانی تجربات بھی مکمل کر لیے، لیکن ایلن مسک کی کمپنی کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس دوران ایلن مسک نے نیورالنک نامی کمپنی کا نام اپنے ٹیم کے لیے خرید لیا اور ان دونوں سائنسدانوں کو پیسے دے دیے جن کے پاس اپنا کام کرنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ نہیں تھی۔
ایلن مسک کو کمپنی کا نام مل گیا جس کے بارے میں ایلن مسک کا کہنا تھا کہ یہ نام میرے کام کے لحاظ سے بے حد فٹ بیٹھتا ہے۔ اب دوسری جانب ان دونوں سائنسدانوں کو فنڈنگ تو مل گئی لیکن ان کے پاس کوئی کمپنی ہی نہیں رہی اور یوں دونوں محض پرائیویٹ ریسرچر بن کے رہ گئے۔ 2023 میں سنگرون کی طرف سے انسانی تجربات کے خاتمے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ ایلن مسک کی گیم ہار چکا ہے اور ان کی کمپنی اب سنگرون سے آگے نہیں بڑھ سکے گی، لیکن پھر 2024 میں سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی جب ایلن مسک نے ٹویٹ میں بتایا کہ نیورالنک کی BCI چپ یعنی برین کمپیوٹر انٹرفیس چپ ایک مفلوج شخص کے دماغ میں لگا دی گئی ہے اور وہ اپنی سوچ کی مدد سے شطرنج کی گیم جیسا مشکل کام بھی کمپیوٹر پر سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے چپ کو مارکیٹ میں بھی بیچنا شروع کر دیا جبکہ سنگرون یہ کام اب تک نہیں کر پائی تھی۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ایلن مسک نے دعویٰ کیا کہ آنے والے وقت میں اس چپ میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں گی کہ مفلوج شخص اپنی سوچ کی مدد سے اپنے گھر بیٹھے کوئی بھی کام سر انجام دے سکیں گے جس کے لیے انہیں عام لوگوں کی طرح جسمانی طور پر ایکٹیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلن مسک کی بنائی گئی BCI چپ اور سنگرون کی بنائی گئی چپس کیسے کام کرتی ہیں اور دونوں کے کام کرنے میں کس لحاظ سے فرق ہے۔ تو پیارے دوستو، نیورالنک یعنی ایلن مسک کی بنائی ہوئی یہ چپ ایک برین سرجری کے ذریعے دماغ میں لگائی جاتی ہے اور اس چپ کے ساتھ باہر نکلی ہوئی 1024 بال سے بھی زیادہ باریک تاریں دماغ میں پیوست کر دی جاتی ہیں۔ اس سرجری کے لیے ایک چھوٹے سے سکے کے سائز کے برابر سوراخ کھوپڑی میں کیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد یہ سوراخ بالوں کے اوپر سے نظر بھی نہیں آتا اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ چپ اپنے تاروں سمیت دماغ کے اندر ہی فٹ ہو گئی ہے۔ اب دوسری جانب سنگرون کی BCI کی اس طرح سے کام نہیں کرتی بلکہ انہوں نے نیورو راڈ بنایا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا تار کا ٹکڑا جسے انہوں نے راڈ کا نام دیا ہے خون کی نالیوں کے ذریعے جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور خون کے ذریعے اسے دماغ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دماغ میں پہنچنے کے بعد ویڈیو میں دکھایا گیا طریقے سے یہ تار کھلنا شروع ہوتی ہیں اور اس کے سرکٹس دماغی خلیوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ یوں سنگرون کے چپ کے لیے دماغ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی اور جسم پر کہیں بھی ایک چھوٹا سا کٹ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کو کبھی دماغ کے اندر نہیں لگائی جاتی بلکہ اس کے چپ سینے کے اوپر باہر کی طرف لگائی جاتی ہے جہاں سے وہ دماغ سے آنے والے تمام سگنلز پکڑتی ہے اور انہیں آگے کمپیوٹر پروگرام کو بھیج کر متعلقہ کام کروا دیتی ہیں۔ اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ آخر یہ دونوں ٹیکنالوجیز کام کیسے کرتی ہیں تو ان کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں، مثلا اپنی انگلی ہلانا چاہتے ہیں یا کسی جانب دیکھنا چاہتے ہیں یا اٹھ کر کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے مسلز کو سکیڑ کر یا پھیلا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں، ان تبدیلیوں کی ابتدا ہمارے دماغ سے ہوتی ہے۔ یہ تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی فردر انفارمیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انٹرٹینمنٹ ویڈیوز کے ساتھ، مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔